قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلوب نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھ جاؤ، نہ حق زیادتی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور ایسی قوم کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھا راستہ چھوڑ کر سائڈ پر ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مدینے میں رہنے والے عیسائیوں اور یہودیوں کے نام ہے کہ اے عہد نبوت کے عیسائیوں اور یہودیوں، تم دین میں زیادتی نہ کرو، اور جو تمہارے ابا دادا گمراہ ہوئے تھے دین میں غلوب کرنے کے ساتھ، ان کی پیروی نہ کرو، وہ خود بھی گمراہ تھے اور جو ان کی پیروی کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ عیسائیت کا دین ہو یا یہودیت کا دین ہو، ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا، نہ حق زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کر جانا، وہ صحت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، دین ہو، اقتصاد ہو، عقیدہ ہو، عمل ہو، ہر چیز کو برباد اور تباہ کر دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہود و نصارہ کا قصور کیا تھا کہ جو یہودی تھے وہ اپنے انبیاء کی توہین کرنے میں، ان کی ناقدری کرنے میں حد سے گزر جاتے تھے۔ توہین کرنا ہوتا ہی حد سے گزرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ ان کے مخصوص جگہوں پر، جسم کے مخصوص حصوں میں بیماری ہے، وہ شرم و حیا کے پیکر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، اور وہ لوگوں جاہلوں کی طرح برہنہ نہاتے نہیں تھے۔ انہوں نے ان پر الزام لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی برات کے لیے، نبی کو ان کے الزام سے پاک کرنے کے لیے کہ نبی تخلیقی اعتبار سے بھی کامل ہوتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی کامل ہوتا ہے، وہ کسی خاص جگہ پر بالکل جہاں کسی کی نظر نہ جائے نہا رہے تھے، تو کپڑے ایک پتھر پہ رکھے نہانا شروع کر دیا۔ جب نہا کر فارغ ہوئے، کپڑے پکڑنے لگے تو پتھر اللہ کے حکم سے چل پڑا، اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ثوبی حجر ثوبی حجر، پتھر میرے کپڑے دے دے۔ تھوڑا آگے گزرے تو پتھر رک گیا، اور اتنی دیر میں کسی نہ کسی کی ان کے جسم پر نظر پڑ چکی تھی۔ اس نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ نہیں نہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا کر ان کو تکلیف دی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے ان کے الزام کو دھویا اپنے طریقے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کی تقسیم فرماتے ہیں، جو غنیمت کا مال ہوتا ہے اس کے 5 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، یا بنیادی طور پر 5 ٹکڑے کرنے کے بعد 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی، آپ مارکے میں جائیں یا نہ جائیں، وہ آپ کا ذاتی ہے، وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور وہاں آپ اپنے ثواب دید کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ باقی 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں،
اگر پیدل لڑنے کے لیے آیا تو ایک حصہ ملے گا، اگر وہ سواری پر آیا تو 3 حصے ملیں گے۔ تو وہ جو آپ کا ثواب دیدی حصہ ہے وہ آپ نے لوگوں میں کسی کو زیادہ کسی کو کم، اپنی سوچ اپنی مصلحت اس کے مطابق دیا۔ تو ایک آدمی کہتا ہے ما عدلتا، آپ نے عدل نہیں کیا۔ ایک شخص کہتا ہے یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی۔ فرمایا اما تامنونی وانا امین من فی السماء، تو مجھے امین نہیں مانتے، مجھے تو آسمان والا امین مانتا ہے۔ پھر فرمایا میں صبر کروں گا، فإن أخي موسیٰ أوذی بأکثر من ذلک، میں تیری بات پر صبر کروں گا، میرے بھائی موسیٰ کو اس سے بھی بڑی بات کی گئی تھی، انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو یہودی انبیاء کے قاتل، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کے قاتل، یعنی قتل تو ایک آخری بات ہوتی ہے۔ قتل سے پہلے جتنی بھی تکلیف کے، ایذا کے، مذاق کے جتنے مراحل ہیں سارے پورے کرتے تھے اور قتل تک کر دیتے تھے، اور ایک نہیں کئی انبیاء کو قتل کیا ان ظالموں نے۔ تو وہ یہ ان کی عادت، ان کے احترام اور عزت میں کمی کرنا، اس میں تھوڑی سی کمی نہیں، حد سے گزر جانا۔ اور جو عیسائی تھے ان میں یہ تھا کہ ایسا احترام، ایسی عزت، ایسا وقار، ایسا اجلال، ایسی تعظیم کہ پکڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور یہ بیماری کچھ یہودیوں میں بھی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ توہین کرنے میں حد سے بڑے ہوئے، کچھ لوگ تعظیم کرنے میں حد سے بڑے ہوئے۔ یاد رکھو رب ذوالجلال والاکرام ساری کائنات سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے، سب سے زیادہ ثنا کے لائق ہے، تعریفوں کے لائق ہے۔ وہ متکبر ہے، اس کو جتنا چاہو بڑا بنا کر پیش کرو، جتنے چاہو مبالغے کرو، جس قدر چاہو اپنے زمین آسمان کے کلابے ملا دو، اس کی ذات میں کبھی غلب نہیں ہوتا، کبھی زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ احق ما قال العبد وکلنا لک عبد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جو کچھ بولتا رہے تیری ذات کے بارے میں، اچھے سے اچھے کلمات بولتا رہے تو اس کا حقدار ہے، لیکن جو مخلوق ہیں ان کی حد بندیاں ہیں۔ ایک شخص کی تعظیم اتنی جتنا اس کا حق ہے، اگر اس سے زیادہ کرو گے تو اس سے اوپر والی ذات کا حق جاتا رہے گا۔ اگر کوئی صحابہ کرام کی اتنی تعریف کرے کہ انبیاء کے دائرے میں ڈال دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی بیان کرے کہ ان کو اللہ قرار دے دے اور ان کو مشکل کشا قرار دے دے، ان کو حاجت روا قرار دے دے، تو یہ رب ذوالجلال کی توہین ہے۔ اگر آپ کا بچہ 90 نمبر لیتا ہے، 95 نمبر لیتا ہے، اور کسی اور کا بچہ جو نکما ہے وہ اس لائق نہیں، سارے سال کا تجربہ ہے کہ یہ اتنے نمبر نہیں لے سکتا، وہ بھی 95 ہی لیتا ہے، آپ کا بچہ بھی فرسٹ آیا ہے، وہ بھی 7 فرسٹ آیا ہے، اور وہ ہے نکما، اور وہ نمبر اس کے اصلی نہیں جعلی ہیں، آپ اس پہ اعتراض کرو گے نہیں؟ آپ کو یہ کہا جائے تمہیں کیا، تمہیں تو 95 ملے نا، تمہیں کیا کسی اور کو ملے تو پھر کیا ہوا، خوش ہو جاؤ گے؟ تو رب ذوالجلال والاکرام کا ایک اکرام ہے، اگر کسی مخلوق کو اس کے برابر کیا جائے گا تو یہ قابل اعتراض بات ہے، وہ اس لائق نہیں ہے۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، وہ جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، مخلوق کی جتنی بھی تعریف ہو، وہ جتنی بھی قابل ستائش ہو، اس کی ساری تعریفوں کا سبب ان کی تعریفیں، ان کے کمالات،
ان کے افعال، ان کی صفات کا خالق بھی اللہ ہے اور ان کی ذات کا خالق بھی اللہ ہے۔ کریڈٹ پھر اللہ کو جاتا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ غلو ہے انبیاء کی شان میں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا جائے۔ یہی غلو اس قوم میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری میں فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھانا چڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے بڑھایا چڑھایا تھا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ جیسے سابقہ زمانے میں انبیاء اور صلحاء نیک لوگ ولیوں کی قبروں کو عبادت خانہ بنا لیا گیا تھا، تو آپ کی قبر مبارک بھی گھر میں نہ ہوتی، قبرستان میں ہوتی۔ آپ کو گھر میں اس لیے دفن کیا گیا تھا تاکہ اس طرح کی مصیبت ان کے ساتھ نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، زیادتی، حد سے بڑھ جانا، یہ کسی حساب سے بھی درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اللہ کا ہے، اس کے بعد مخلوق ہے، خالق صرف ایک ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کا مقام ہے۔ وہ سب کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء کرام ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا میں آپ کو کتاب و حکمت دے دوں، نبوت اور رسالت کا تاج سجا دوں، لوگ آپ کی بات مان رہے ہوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا رسول آ جائے جو تمہاری شریعتوں، تمہارے عقیدے کی بھی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم کیا رویہ اختیار کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور ایمان بھی ریزرویشن والا نہیں، تحفظات والا نہیں کہ مان لیتے ہیں مگر دل نہیں مانتا، ایسا بالکل نہیں، بلکہ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اس کو اللہ کے دشمنوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے سپاہی چاہیے ہوں گے۔ اے انبیاء کرام، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے آدم صفی اللہ، جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں، آپ کی زندگی میں وہ آ گئے تو آپ نے ان کا سپاہی بن کر لڑنا ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء آئیں گے نہیں اس جہان میں، لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام کہیں مسجد سے باہر آ جاؤ، اور ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مسجد کے اندر بیٹھے رہو، ہم دادا کی نہیں مانیں گے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوتے کی مانیں گے۔ نبی کے مقابلے میں، میرے لفظوں پر غور کرنا، مقابلے میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ کسی حدیث یا آیت کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن صاف صاف آیت اور حدیث کا مقابلہ ہو رہا ہو اور وہاں ہم کسی غیر نبی یا نبی جو ہمارے نبی کے علاوہ ہیں ان کی بات مانیں، یہ جائز نہیں۔ یہ اتنی سی بات ہے، اس کو مان لو، امت میں اتفاق ہو جائے گا، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ آج یہ بھی غلو کی بڑی بدترین شکل ہے کہ سب کہتے ہیں جو میرے امام کے تھرو اسلام آیا ہے میں صرف وہ مانوں گا، اور جو دوسرے امام کے تھرو اسلام آیا میں اس کو نہیں مانتا، اور یہ بھی مانتا ہے کہ سب اسلام ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ سب میں اختلاف ہے۔ تو پھر اگر آپ ایک مانو گے تو پھر تو آپ چوتھا حصہ اسلام مان رہے ہو، اور وہ بھی کیسے مانیں گے؟
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 80 ہجری میں، فوت ہوئے ہیں 150 میں۔ ابھی پہلی صدی چل رہی تھی کہ وہ پیدا ہوئے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80 سال بعد، بلکہ ہجرت سے 80 سال بعد، وفات سے 70 سال بعد وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے کتنے مسائل ہیں، ان میں کتنے اختلافات ہیں، تو اس کے بعد یہ تو سارے 70 سال کا عرصہ ہے، اور ان کو اجتہاد کی ضرورت پڑ گئی۔ جو شریعت اسلامیہ جہاں خاموش ہو یا ان کو اس کا علم نہ ہو، وہاں اجتہاد کرنا پڑ گیا، تو آج 1500 سال تقریباً گزر چکا ہے۔ اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں آیا کہ جن میں ان کی فقہ بھی جواب دے جائے اور بعد میں اجتہاد کرنا پڑے۔ کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس میں تو 70 سال بعد ہی، 80 سال، 100 سال بعد ہی اجتہاد کرنا پڑ جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کرنا پڑ گیا۔ تو کیا امام صاحب کی فقہ اتنی کامل نکلی کہ 1400 سال بعد بھی اس میں مزید ایسے مسائل پیدا نہیں ہوئے جس کا جواب اس میں نہ ہو؟ اور اگر ایسے مسائل ہیں جس کا جواب اس میں نہیں، تو پھر آپ ایک کو کیسے مان سکتے ہو کہ میں تو صرف اس کو مانوں گا؟ آپ کو لامحالہ دوسرے ماننے پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن نازل ہوا، قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس نے مکمل دودھ پلانے کی مدت پوری کرنی ہے وہ 2 سال پلائے، مدت رضاعت کامل 2 سال۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں 2.5 سال ہے۔ قرآن یہ ہے، وہ ان کا فرمان ہے۔ اب وہ کیوں 2.5 سال فرماتے ہیں؟ کیوں کا جواب ہمارے لیے ضروری نہیں، کیونکہ وہ نبی نہیں، اس امت کے ایک عالم دین ہیں۔ معصوم نبی ہوتا ہے، اگر غیر نبی بھی معصوم ہے تو یہ نبی کی توہین ہے، یہی تو غلو ہے کہ عصمت انبیاء کی ہے، وہ بھی اس معنی میں کہ اگر ان سے کوئی قول یا فعل ایسا سرزد ہو جائے جس کو اللہ پسند نہ کرتا ہو، اللہ فوراً تنبیہ کر دیتا ہے، وہ فوراً اللہ کی مرضی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اور جو غیر نبی ہوتا ہے ان کو وحی نہیں آتی، ان کو کوئی بتاتا نہیں، اس لیے وہ اپنی بات پر رہ جاتے ہیں، اس لیے وہ معصوم نہیں ہے۔ تو اس وقت اگر سارے فرقے اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اپنے اپنے امام کی اس وقت مانیں گے جب کتاب و سنت خاموش ہوگا، جب تک کتاب و سنت بول رہا ہے ہم اس کو فالو کریں گے۔ کوئی ایسا مسئلہ جس میں کتاب و سنت خاموش ہو، اس میں اپنے امام کی مانیں گے، اور جس میں امام صاحب بھی خاموش ہو، اس میں پھر موجود اس وقت کے علماء سے کہیں گے، وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے، وہ ہمارے مسئلے کا حل بتائیں گے، فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ فرقہ واریت تب آتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت یا حدیث جب میرے امام کے خلاف ہوگی تو اس کا سوچیں گے حل، کہ اس آیت اور حدیث کا حل کیا ہے، امام صاحب کی بات کو نہیں چھیڑیں گے، وہ ایز اٹ از مانی جائے گی۔ اور یہ بات بالکل صاف صاف ہے، اسٹیجوں پر بھی ہوتی ہے اور یہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت اور حدیث کا نہیں سوچیں گے، اس کے بارے میں اس کی تعویل کریں گے، اس کا معنی تبدیل کریں گے، یا کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئی، امام صاحب کو آئی تھی اس لیے مانیں گے اپنے امام صاحب کی، حالانکہ انہوں نے اس سے منع کیا تھا کہ اگر آپ کو آیت یا حدیث واضح مل جائے میری بات کے خلاف تو میری بات کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لو۔ یہی وجہ کہ ان کے شاگرد جب بعد میں باہر نکلتے ہیں، علم کا تبادلہ ہوتا ہے، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، مدینہ میں آ کر امام مالک کے شاگرد بن جاتے ہیں، کتنے مسائل میں ان کو
احادیث اور آیات مل جاتی ہیں وہ اپنے امام صاحب کی، اپنے استاد کی مخالفت کرتے ہیں۔ فقہ کی کوئی کتاب آنکھیں بند کر کے کھولو، ہر صفحے پر، ہر ورق پر، ہر دوسرے صفحے پر آپ کو ایسا مسئلہ نظر آئے گا جیسے میں امام صاحب کی مخالفت ان کے اپنے شاگرد کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جنت میں جانا چاہتے تھے۔ ان کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کسی شخصیت کو اوپر کرنا ہے، وہ حق کے متلاشی تھے۔ تو یہ بھی بہت بڑے غلو کی شکل ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جناب کچھ بھی ہو جائے، اور یہ بھی بہت بڑے غلو کی شکل ہے کہ آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں، آپ مدرسے میں نہیں پڑھے، آپ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے، اور ترجمے پڑھ پڑھ کے حدیثوں کے آپس میں خود ہی کلابے ملا کر کے مفتی بن جاؤ، اور جیسے جیل والا بنا ہوا ہے۔ ہمارا یہ کہنا کہ خود قرآن و سنت کو پڑھو، اس کا معنی یہ نہیں کہ بغیر استاد کے پڑھو۔ جس کا استاد کتاب ہوتی ہے اس کی غلطیاں اس کے حق سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا، ان کا استاد بھی کتاب ہی تھا، لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم سچے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا، دنیا ان کے پاس شفاعت کے لیے جائے گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، آج اللہ اتنا ناراض ہے جتنا کبھی نہیں تھا، اور اگر اس نے مجھے یہ پوچھ لیا کہ تو نے 3 بار جھوٹ بولا تھا تو پھر میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں شفاعت نہیں کرتا، آپ موسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام۔ وہ 3 بار جھوٹ کیا تھا؟ جب قوم نے پوچھا بت کس نے توڑے، کہا یہ بڑے بت نے توڑے خود تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو چوٹ لگانی۔ گراؤنڈ ریالٹی تو یہی کہہ رہی ہے کہ وہ سلامت کھڑا ہے اور کلہاڑا اس کے پاس ہے، باقی کٹے پھٹے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے توڑے ہیں، یہ بھی جانتے تھے میں نے توڑے ہیں، اور یہ انکار بھی کریں تو وہ نہیں مانتے تھے۔ جب سب کو پتا ہے تو ایک چوٹ تھی، ایک جوک تھا، ان کو چوٹ لگانے کے لیے کہہ دیا انہوں نے۔ پھر کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ جانا ہے، تو کہا میں تو بیمار ہوں، اور بیوی سمیت جا رہے تھے۔ کوئی جابر بادشاہ ان کی بیوی کو پکڑ کے لے جانا چاہتا تھا، اگر بہن کہہ دے تو بچ سکتی تھی، تو کہا میری بہن ہے۔ اور یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا، یہ اس کو توریہ کہتے ہیں، ایک لفظ جس کے 2 معنی بنتے ہوں، اور آپ کا مراد یہ ہے، دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ اس وقت 2 ہی مسلمان تھے، خود تھے، بیوی تھی، اس حساب سے اسلامی بہن کہہ دیا ان کو۔ تو وہ توریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹ نہیں بنایا، اللہ نے ان کو جھوٹ کنسیڈر نہیں کیا، اس لیے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا۔ لیکن وہ اپنے حساب سے ڈر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ ہوا تھا اور میں تمہاری سفارش نہیں کرتا۔ اب مودودی صاحب کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے سچا نبی ہے، اور بخاری کہتی ہے جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا بخاری کی حدیث کاٹ دو۔ اور ایسا کون کرتا ہے؟ جس کا استاد کتاب ہو۔ اور اگر غور کیا جائے، انسان سوچے کہ میں پہلی بار تو نہیں لکھ رہا، مجھ سے پہلے بھی ہزاروں لوگ اس کو، قرآن کو لاکھوں پڑھ چکے اور تفسیریں لکھ چکے ہیں، انہوں نے اس کا کیا لکھا ہے؟ تو پھر ان کو نظر آتا کہ انی سکیم تو خود قرآن میں ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو پھر خود قرآن میں ہے۔ اگر ایک بات بخاری میں ہے اور 2 قرآن میں ہے، اور اگر آیت سے لڑا کر کے بخاری کو کاٹ دیا تو پھر ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ آیتیں بھی کاٹو نا تو تمہیں سمجھ آئے۔ تو جو شخص علم اس کے پاس نہ ہو، کتاب ہی اس کا استاد ہو، وہ اس طرح آیتوں سے
آیتیں لڑاتا رہتا ہے، حدیثوں سے حدیثیں لڑاتا رہتا ہے، آیتوں سے حدیثیں لڑاتا رہتا ہے، اور اپنے سننے والوں کو بھی آپس میں لڑاتا رہتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں بندہ کھڑا کر کے لوگوں کو فرقے نہ بناؤ، میں فلاں کے نام کا فرقہ میں صرف اس کی مانوں گا، تو فلاں نام کا فرقہ تو اس کی مانے گا، اور ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کو فالو کرو کا مطلب یہ نہیں کہ علم کے بغیر فالو کرو۔ پھر کہتے ہیں جناب ہم تو عالم نہیں، تو ہمیں تو کسی کی ماننی ہی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ماننی پڑے گی، لیکن جب واضح قسم کی حدیث آ جاتی ہے، واضح قسم کی آیت آ جاتی ہے، آپ کو علم نہیں تو آپ 2-4 علماء سے تقابل کر لو، سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کیا بولا مجھ سے لکھوا لو، اس نے کیا بولا اس کو جا کر میرا دکھا دو، اس کا لکھا مجھے دکھا دو، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ سینس تو ہے نا آپ میں۔ سبزی لینے 2-3 دکانیں جاتے ہو، اچھی بھی ہو، تازہ بھی ہو، سستی بھی ہو، اللہ کے دین کے لیے تھوڑی محنت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہنے لگا جناب میرا یہ بیٹا اس بھائی کے گھر میں مزدوری کرتا تھا، شیطان نے ان کو آپس میں ملا دیا، میں بڑا پریشان ہوا، مجھے بہت پریشانی ہوئی، میں نے لوگوں سے پوچھا، محلے کے مفتی سے، محلے کے عالم سے، کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی 100 بکریاں اللہ واسطے دے دو تو تیرے بیٹے کا گناہ دھل جائے گا۔ میں نے 100 بکریاں اللہ واسطے دے دی۔ پھر ایک اور صاحب ملے، کہنے لگے یہ تو جواب ہی غلط ہے، یہ تو جواب درست نہیں، اگر وہ دوسرا آدمی نہیں ملتا تو میں تو 100 بکریاں دے کر مطمئن تھا نا۔ اب اس نے کہا یہ جواب غلط ہے، اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کرو۔ اب آپ مجھے بتاؤ کسی عالم دین سے کہا جائے کہ قرآن سے فیصلہ کرنا ہے، غصے ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں تو فتوے کا صیغہ ہی یہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان دین بیچ اس مسئلے کے؟ مفتیان دین کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کا نہیں، اس کے رسول کا نہیں، مفتیان دین کا کیا قول ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آپ نے میرا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں تو گستاخی لگ رہی ہے۔ آپ فرما سکتے تو کہ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ کیا میری بات کو کچھ نہیں مانتے؟ کیا میری سنت کا انکار کرتے ہو؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی کروں گا۔ پھر فرمایا تو یہ تیرے بچہ یہ غیر شادی شدہ، اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی، اور اس کی بیوی شادی شدہ ہے۔ انیس نام کے ساتھی کو کہا ان کے پاس جاؤ، اگر وہ گواہ تو ہے کوئی نہیں، اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دینا۔ وہ گیا، اس نے اعتراف کیا، انہوں نے اس کو رجم کر دیا۔ اب جو آپ کا فرمان ہے کہ میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا، 100 کوڑے کتاب اللہ میں ہیں اور سال کی جلا وطنی حدیث مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہوں، جبکہ وہ سنت رسول اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ ثابت ہوا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ایک ہی ہے، ان کی بات ایک ہے، ان کی ذات الگ الگ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بات ایک ہے، ذات الگ الگ ہے، اس لیے فیصلہ کیا سنت کے ساتھ، فرمایا میں کتاب اللہ کے ساتھ کروں، اور روایت صحیح بخاری میں۔ تو وہ بھی عام آدمی ہے، اس نے محلے کے مولوی صاحب سے پوچھ لیا، اور وہ مسئلہ بعد میں کسی نے اختلاف کیا، اگر اختلاف نہ کرتا تو اسی پہ رہتا، اختلاف سامنے آیا تو آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا رب ذوالجلال نے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے اولی الامر کی بات مانو، فإن تنازعتم فی شیء، اگر اختلاف نظر آ جائے
فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ بھی عامی آدمی ہے، اس نے بھی محلے کے مولوی صاحب سے پوچھا ہے، مگر جب اختلاف نظر آیا تو تحقیق کے لیے نکل گیا۔ ہمیں بھی اپنے محلے کے مولوی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے، اور اگر نظر آئے کہ کوئی اور کچھ اور کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں بھی 2-4 لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے، اور بات سمجھ آ جاتی ہے، کامن سینس کے آدمی کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن یہ درجہ دے دینا اپنے امام، اپنے پیشوا، اپنے مولوی، اپنے پیر کو کہ اس کے منہ سے جو نکلے وہ حق ہے، یہ انبیاء کا حق تھا، یہ غلو ہے اس کی شان۔ اولیاء کرام کا احترام بہت زیادہ ہے، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، سینے کا نور ہے، لیکن اولیاء الرحمن، اولیاء الشیطان نہیں۔ جو اولیاء ہیں، رب کے دوست ہیں، رب کے ولی ہیں، ان کا بڑا احترام ہے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لے، اللہ کے مقابلے میں ان سے مانگنا شروع کر دیں، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، ان کی قبروں پہ نظر و نیاز شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، میں نے ایک نیت کی تھی، میں نے ایک نظر مانی تھی کہ بوانا جگہ پر ایک جانور ذبح کروں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے میں نظر پوری کر لوں؟ آپ نے فرمایا بوانا جگہ پر کوئی میلہ ویلا تو نہیں ہوتا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی سابقہ وہاں کبھی بت ہوتا رہا ہو پہلے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر ایسی کوئی چیز نہیں تھی تو وہاں جا کر جانور ذبح کر لو۔ مطلب اگر وہاں میلہ ہے، وہاں قبر ہے، وہاں بت ہے، کسی کی پوجا ہوتی ہے، تو وہاں جا کر جانور ذبح نہ کرو۔ تو جب ہم اولیاء کو اولیاء سے نکال کر کے اللہ اور نبی سے بھی اوپر اللہ کے مقابلے میں لے جائیں گے تو یہ غلوب ہے جس نے قوموں کو تباہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ابراہیم علیہ السلام ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اس کی روح پرواز کر رہی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور فرماتے ہیں القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا، آنکھ برس رہی ہے، دل غمگین ہے، بیٹے ابراہیم تیرا بابا تیرے جانے سے بڑا غمگین ہے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، میں بڑا غمگین ہوں، لیکن لا نقول الا ما يرضي ربنا، ہم زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں بولیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ تو امام الانبیاء خاتم النبیین کی صورتحال ہے، اور ادھر ولی صاحب کی کیا صورتحال ہے؟ کہا کہ وہ ایک عورت آئی کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہو گیا، کہا ادھر بیٹھ، اور نظر ماری تو ملک موت کہیں جا رہا تھا لے کر روحوں کو، اس کو جھپٹا مار کے روحوں کی تھیلی پکڑی اور الٹی کر دی، اور اس عورت کا بچہ کیا اس دن جتنے فوت ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ ولی کو اللہ کا مقابلہ دینے کی والی بات ہے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ مضبوط ہوا نعوذ باللہ۔ اللہ مارنا چاہ رہا ہے، نہیں مارنے نہیں دے رہا۔ تو مسلمانوں یہ وہ غلوب ہے جو قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ولی کو اس کی ولایت تک رہنے دو، نبی کو اس کی نبوت تک رہنے دو، رب کو اس کی جلالت تک رہنے دو، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی تعظیم کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہو مبالغہ کر لو وہ اس کا حقدار ہے۔ اللہ المستعان۔ عورت مارچ ہونا چاہیے بھائی، عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے بھائی، میں کھانا کیوں پکاؤں؟ یہ سب نعرے کفر کی طرف سے آ رہے ہیں۔ وہ کافر جو 1 صدی پہلے اس عورت کو انسان نہیں مانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ یہودیت میں آج بھی اگر بیٹا ہو تو بیٹی کو وراثت نہیں ملتی، ان کا قانون یہی ہے، اور اسلام نے آ کر کے اس کو وراثت دی،
کبھی مردوں سے زیادہ لے جا رہی ہوتی ہے، کبھی مردوں کے برابر لے جا رہی ہوتی ہے، کبھی مردوں سے کم لے جا رہی ہوتی ہے۔ یورپ میں آج سے 100 سال پہلے یہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتی تھی، اس کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا، وہ بھی غلوب تھا، اس کی توہین میں غلوب تھا، اور اب وہ اس کو بازار کی زینت بنانا چاہتے ہیں، یہ اس کی تعظیم میں غلوب ہے۔ اور اسلام درمیانہ مذہب ہے، وہ اس کو بازار میں بکنے سے بھی بچاتا ہے، اور گھر میں شہزادی ہوتی ہے، شادی ہو جائے تو ملکہ ہوتی ہے، اور بچے ہو جائیں تو وہ والدہ ہوتی ہے۔ وہ ہر کا احترام اسلام نے سکھایا ہے۔ جتنی آزادی اسلام نے مرد کو دی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی، جتنی آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی کسی مذہب میں نہیں ہے۔ تو یہ سب زیادتی کے مذاہب ہیں، وہ اس زمانے میں اس طرف زیادتی کروانا چاہتے ہیں، اس زمانے میں اس طرف زیادتی کرواتے تھے، عقیدے میں بھی عمل میں بھی۔ اب دیکھو خوارج کیا کہتے ہیں، جو آدمی گناہ کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں مرجی فرقہ، یہ جو ہمارے معاشرے میں اکثریت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل کا کوئی دخل ہی نہیں، جتنی چاہو گناہ کرو ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا، جتنی چاہو نیکیاں کرو ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اور اسلام وہ بیچ میں ہے۔ نیکی کرو گے ایمان بڑھ جائے گا، گناہ کرو گے ایمان کم ہو جائے گا۔ ایمان کم ہو گیا تو کافر نہیں ہوگا، جیسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا جیسے معتزلہ نے، اور جس طرح خوارج نے کہا کہ بیچ بیچ کا راستہ ہے، معتزلہ نے کہا، خوارج نے کہا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نہیں، گناہ گار ہے، سزا پا کر یا اللہ کی معافی پا کر نکل آئے گا، شرک نہ کیا ہو۔ اور جنہوں نے کہا کہ نہ نیکی سے بڑھتا ہے نہ برائی سے کم ہوتا ہے، وہ بھی ایک انتہا ہے، ایکسٹریمزم ہے۔ یہ عقیدے کے غلوب ہیں، وہ عمل کے غلوب ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سابقہ قوموں کو ہلاک کرنے والی چیز غلوب تھا، زیادتی، حد سے بڑھ جانا۔ اب آپ دیکھتے نہیں، کھانے میں زیادہ کھاتا چلا جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، بیماریاں ہو جاتی ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے۔ بھوک کاٹتے کاٹتے ہی اس میں زیادتی کرے، وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ درمیانہ راستہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، بچے سے حد سے زیادہ پیار کرے، اس کی ہر بات ماننے لگ جائے تو بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے نہیں، بچے کو ہر بات پر ٹوکے، ہر بات پر سزا دے اور ڈانٹے، وہ بھی بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ درمیانہ راستہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ بیوی سے محبت پیار درمیانے درجے کا ہو تو گھر اچھا بستا ہے، اور اگر حد سے زیادہ ڈنڈا ہی اٹھائے رکھے، یہ حد سے زیادہ پیار محبت میں اس کی مرضی پر غلط فیصلے کرتا جائے تو وہ سارا بربادی آ جاتی ہے، گھر کی حاکم وہ بن جاتی ہے، اور وہ بہت غلط اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام وسطیت کا دین ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں وسط دین دیا ہے، وسط امت بنایا ہے۔ اس میں کمی حد سے بڑھ کر یا زیادتی، یہ دونوں نقصان دہ ہیں، وہ عقیدے کی ہو، وہ عمل کی ہو، وہ کسی کی شان کے بارے میں ہو، وہ کسی بھی اپنے اخلاق میں ہو، اپنی تربیت میں ہو، وہ جائز نہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں محفوظ رکھے اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔